الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين إلهي أسماء البلاء وبرع الخفاء وانكشف الغطاء وانفتح الرجاء وضاقت الأرض وملئت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المقبل في شدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم وفرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو أكرم يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي يا اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث أدركني الساعة الأجل يا أرحم الراحمين بحق النبي وآله الطاهرين محمد وآل محمد صلوات وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات محمد مولانا سامعین، پروردگار عالم کا
قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے، اے انسانوں، اے جنوں، میں نے تمہیں عبادت کے لیے خلق کیا ہے، اور اس عبادت کو سمجھانے اور سکھانے کے لیے پروردگار عالم نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، اور اس کے بعد جب ہمارے آخری نبی سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور امامت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یعنی پروردگار نے قرآن کریم میں واضح کر دیا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ایک انسان بھی جب تک زمین پر باقی ہے تو اس کے لیے امام کو بھیجنا میرا کام ہے۔ حاجی کا بندوبست پروردگار کی طرف سے ہے، تاکہ کبھی کوئی انسان، کبھی کوئی آدمی بغیر ہدایت کے نہ رہے۔ لہذا جو اعتراضات بعض لوگ کرتے ہیں غیبت امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ امام کی اتنی لمبی عمر کیسے ہو سکتی ہے، تو ان اعتراضات کی جوابات خود قرآن کریم میں موجود ہے کہ لمبی عمر نبی یا امام کی ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ نے سنا، ہمارا عقیدہ ہے زندہ، حضرت ادریس زندہ، حضرت خضر زندہ، چلیے یہ تو انبیاء ہیں، مگر اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے پروردگار نے ایک پورا سورہ نازل کیا، اور اس سورہ کا نام ہے سورہ کہف، 18واں سورہ سورہ کہف۔ اب جب کہف سورہ کا نام سنتے ہیں تو کون یاد آتے ہیں؟ اصحاب کہف۔ صلوات محمد وعلیہ۔ سورہ کا نام ہی کہف رکھا تو یاد آ گئے اصحاب کہف۔ یہ کون لوگ تھے؟ نبی تھے؟ نہیں۔ امام تھے؟ نہیں۔ اللہ کے نمائندے تھے؟ نہیں۔ دقیانوس ظالم بادشاہ کے زمانے میں یہ مومن تھے، انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا، اور بادشاہ تھا بت پرست۔ جب انہوں نے اپنے ایمان کو ظاہر کیا تو بادشاہ نے انہیں قتل کرنا چاہا، اور یہ ایک مرتبہ وہاں سے فرار کرتے ہیں اور غار میں آتے ہیں، اور ادھر سے بادشاہ کی فوج ہے، اور اس کے بعد یہ واقعہ تفاسیر میں موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے کہ پروردگار نے ان کو وہیں پر سلا دیا، انہیں نیند آ گئی، اور کئی صدیوں کے بعد پروردگار نے ان کو اٹھایا، پھر دوبارہ زندہ کیا، اور جب یہ شہر میں واپس آئے تو دیکھا زمانہ کچھ اور ہے۔ وہ بت پرستی کا زمانہ تھا، اب توحید کا زمانہ آ گیا، اور جو ان کے پاس سکہ تھا اور جو ان کا لباس تھا وہ دیکھ کر اس زمانے کے لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کس زمانے کے لوگ ہیں، اور یہ ہزاروں کا مجمع انہیں دیکھنے کے لیے آیا، اور انہوں نے پھر دعا کی کہ پروردگار جیسے پہلے ہمیں تو نے سلایا تھا ویسے ہمیں سلا دے۔ اور یہ سارے مسلمانوں نے، ظاہر ہے کہ پورا سورہ ہے، اس معاملے میں سارے مسلمان متفق ہیں کہ اصحاب کہف کو پروردگار نے زندہ رکھا، اور آج بھی وہ زندہ ہیں، مردہ نہیں ہے۔ پروردگار نے ان پر نیند کو غالب کر دیا۔ تو ابھی جان گرامی، جب اصحاب کہف جو نبی بھی نہ تھے، امام بھی نہ تھے، بلکہ سچے مومن تھے، جب پروردگار انہیں عمر طولانی دے سکتا ہے تو امام زمانہ تو کائنات کے لیے حاجی بن کر آئے۔ اور ماشاءاللہ اصحاب کہف پر اگر آپ لوگوں نے
ایران کا وہ بنایا ہوا سیریز دیکھا ہوگا تو واقعی بہت اچھا کام کیا ہے کہ اس میں خود معاد قیامت کے بھی مسائل حل ہیں اور غیبت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فاتح شریف کہ 18 قسطوں میں ایران سے جو ڈرامے کی سیریز چلی تھی اصحاب کہف وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم میں بہت ساری دلائل موجود ہیں اور خود اہل سنت کی کتابوں میں، جیسے میں ہر روز کہہ رہا ہوں، آج کچھ کتابوں کے حوالے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، چیزیں کے حوالے بہت زیادہ ہیں، بہت ساری کتابوں کی فہرست ہے، اور جو حضرات پوری فہرست کو دیکھنا چاہیں تو جامعۃ الازہر کی طرف سے پوری کتاب ہے امام مہدی اہل سنت کی کتابوں میں، پوری کتاب صرف حوالے ہیں اس میں، اور وہ بھی کتاب کا فوٹو اسٹیٹ لے کر اور اس کا ترجمہ کیا گیا ہے اوریجنل کتاب کا۔ تو کئی سو کتابوں میں سرکار امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا ذکر ہے، یعنی یہ کون سی کتاب ہے؟ جو اہل سنت کی کتاب ہے، اور یہ جو حوالے میں عرض کر رہا ہوں یہ بھی اہل سنت کے بڑے بڑے علماء، اور یہ بڑی بڑی مشہور کتاب، مثلا مسند احمد حنبل امام حنبل، یہ جلد نمبر 6 ہے، اس میں بھی وہی حدیث ہے من مات بغیر امام مات میتۃ الجاہلیہ، جو امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جہالت کی موت مر گیا۔ اسی طرح سے صحیح مسلم میں جلد نمبر 6 میں عبداللہ ابن عمر سے ایسی ہی روایت ہے کہ من مات، اگر کوئی مر جائے مگر اس کی گردن میں امام کی بیعت نہیں ہے تو وہ جہالت کی موت مر گیا۔ پھر صحیح مسلم کے 8ویں جلد میں من لم یعرف امام زمان ہی ممات میتۃ الجاہلیہ، یعنی ایک ہی حدیث ہے مختلف انداز سے کہ اگر امام زمانہ کی معرفت کے بغیر کوئی مر گیا وہ جہالت کی موت مرا۔ پھر جواہر المزیہ ملا علی قاری حنفی کی کتاب جلد نمبر 2 من مات ولم یعرف امام زمان ہی مات میتۃ الجاہلیہ، یعنی یہ حدیث بڑی بڑی اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے۔ ملل و نحل شہرستانی کی کتاب، اس میں بھی جلد نمبر 1 میں من مات ولم یعرف امام زمان ہی مات میتۃ الجاہلیہ۔ کنز العمال میں بھی یہ روایت اس طرح سے ہے من مات ولیس علیہ مات میتۃ الجاہلیہ، اگر کوئی مر جائے مگر امام کی اطاعت اس پر نہ ہو، وہ امام کی اطاعت نہ کرے تو وہ جہالت کی موت۔ صلوات پر محمد والے۔ یہ مختصر کتابیں تھیں، لیکن کتابوں کی فہرست بہت زیادہ ہے، جس میں نام بھی ہے المہدی منا، حدیث پیغمبر کی کہ مہدی مجھ سے ہوگا، المہدی من فاطمۃ الزہرا، مہدی جو ہے فاطمۃ الزہرا کی اولاد سے ہوگا۔ لہذا اس مسئلے میں اختلاف نہیں ہے، شیعہ سنی کی کتابوں میں یہ سلسلہ موجود ہے۔ صلوات پر محمد والے۔ لہذا ایک لمحے کے لیے بھی زمین امام کے وجود سے خالی نہیں رہ سکتی، اور یہ جو حدیث آپ نے سنی امام کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے، تو معرفت کا ثمر محبت ہے، اور جب محبت آئے گی تو ملاقات کا شوق پیدا ہوگا کہ میں مولا کی خدمت میں پہنچوں، اور ملاقات کے لیے شرط کیا ہے؟ جو ملاقات فرزند رسول فرزند زہرا محبوب خدا چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں ملاقات امام نے، تو قرآن کریم نے اس کا طریقہ بتایا، نسخہ بتایا کہ کون کامیاب ہوگا امام کی زیارت کرنے میں۔ قد افلح من زکاہا، جو نفس کو پاک کرنے میں کامیاب ہے وہی امام کے حضور میں پہنچنے میں کامیاب ہے۔ صلوات پر محمد والے۔ اب نفس کو پاک کس طرح سے انسان کرے، یہی انبیاء کا مقصد ہے، اسی لیے قرآن نازل ہوا
اسی لیے ائمہ معصومین نے مصیبتیں برداشت کی، اسی لیے کربلا میں امام حسین نے اپنے بچوں کو قربان کیا۔ یہ سارے انبیاء کی محنتیں یہی ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، تاکہ ہمارے نفس پاک ہو جائیں۔ تو کہاں سے آغاز کیا جائے؟ میں نے پہلے مرحلے پر کہا کہ پہلے تو انسان یہ سوچ لے کہ میرے اندر خامیاں ہیں، خرابیاں ہیں، اپنی خامیوں کو تلاش کرے، اور اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے نفس کو پاک کرنے میں، وہ ہے اپنی ذات کی محبت۔ اگر اپنی ذات کی محبت انسان کے اندر شدید ہے، زیادہ ہے، تو ذات کی محبت کی وجہ سے یہ انسان اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کرے۔ اب ہم معصوم تو ہے نہیں کہ کوئی خطا نہ کرے، کوئی غلطی نہ کرے، اٹھتے بیٹھتے ہر دن ہر رات ہزاروں غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اب اگر انسان اپنی فطرت کو نورانی بنائے، عادت کو اچھا بنائے کہ غلطیاں تسلیم کرنا سیکھ لے، اور جیسے جیسے غلطیاں ہو گئی تسلیم کرتا چلا جائے گا، اب غلطیاں اسی کم ہوتی چلی جائیں گی، اصلاح ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن اگر غلطیاں تسلیم ہی نہ کرے تو نہ اس کا عقیدہ کبھی درست اور نہ کبھی اس کا اعمال، اس کے اعمال درست ہو سکتے ہیں۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان بھی صحیح ہو، ہمارا عقیدہ بھی صحیح ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور آپ نے قرآن کریم سے سنا کہ غلطی کو تسلیم نہ کرنا یہ شیطان کی صفت ہے۔ شیطان ہے وہ، اس کے اندر شیطان پرورش پا رہا ہے جو اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کر رہا، کیونکہ پروردگار نے جب اسے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر، آدم کو سجدہ نہ کیا، کیا کہا شیطان نے؟ قال رب بما اغویتنی، پروردگار میرا قصور نہیں، میری غلطی نہیں، نعوذ باللہ غلطی تیری ہے، تو اگر آدم کو سجدے کا حکم نہ دیتا تو میں کبھی گمراہ نہ ہوتا۔ اب آپ نے دیکھا غلطی کو تسلیم نہ کرنا شیطانیت ہے۔ اور آج کہ ہمارے معاشرے میں، مسلمانوں کے ممالک میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر واقعی ہماری اصلاح ہو جائے، ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے چلے جائیں، تو یہ تفرقہ بازی، تعصبات، جہالتیں، یہ سارے سلسلے ختم ہو سکتے ہیں۔ لیکن ختم کہاں نہیں ہوتے؟ جب کوئی فرقہ، کوئی شخص اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اب دیکھیے شیعہ کتابیں ہوں یا سنی کتابیں، ان میں غلط روایتیں بہت زیادہ ہیں، کیونکہ یہ کتابیں قرآن کی طرح تو نہیں ہے کہ اللہ نے وہاں ضمانت دی ہو کہ اس میں کوئی خطا کا امکان نہیں۔ دیگر تمام کتابوں میں غلطیوں کے امکانات ہیں، کسی کتاب کے لیے نہیں ہے، صرف قرآن کے لیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ دیگر کتابوں میں غلطیاں ہیں، خامیاں ہیں، لیکن اگر سارے مسلمان حب ذات کو ختم کر لیں اور مل کے بیٹھیں کہ جو غلط چیزیں ہیں انہیں اپنی کتاب سے نکال دیں، تو یقیناً یہ تفرقہ بازی بھی ختم ہو سکتی ہے، فتنے بھی ختم ہو سکتے ہیں، فساد بھی ختم ہو سکتے ہیں، کیونکہ آج واقعاً اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ محققین مل کر بیٹھیں اور دیکھیں اسلام کے خلاف کتنی بڑی بڑی سازشیں ہیں۔ سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارواحنا لہ الفدا کہ اس دنیا کے جانے کے بعد ہی یہود و نصرانیوں نے سازشیں شروع کر دی اور بڑی خطرناک سازشیں کی۔ میں صرف 2 شخصوں کا نام دے رہا ہوں، اگر وقت نے اجازت دی تو کبھی کتابوں کی فہرست بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ پیغمبر اسلام کے بعد 2 شخص جو ظاہراً مسلمان ہو گئے، اور ایک یہودی کا، یہودیوں کا بہت بڑا عالم، نام اس کا کعب الاحبار تھا، اور ایک عیسائیوں کا بہت بڑا عالم، نام اس کا تمیم داری تھا۔ یہ 2 شخص تمیم اور کعب یہ مسلمان ہوئے پیغمبر اسلام کے بعد، یہ کعب مسلمان ہوا، اور ان دونوں نے اسلام کو اتنا نقصان پہنچایا، اتنے فتنے انہوں نے برپا کیے ہیں کہ آج جتنی خرابیاں آپ دیکھ رہے ہیں، جتنے فرقے دیکھ رہے ہیں، ان 2 لوگوں کا، 2 شخصوں کا اس میں بہت بڑا حصہ۔ اور تعجب یہ ہے کہ جناب یہ کعب جو ہے اس نے پیغمبر اسلام کو دیکھا بھی نہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نہیں کی تھی، بعد میں مسلمان ہوا تھا، لیکن تعجب یہ کہ یہ حضور سے حدیثیں نقل کرتا تھا۔
جس نے پیغمبر کو دیکھا بھی نہیں، اور ایسے حدیثیں نقل کرتا تھا کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ پیغمبر کی بات سنا رہا ہے یا تورات و انجیل سے کوئی بات بتا رہا ہے۔ اس طرح سے مسلمانوں کو گمراہ کر کے یہ بات بتاتا تھا۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرا شخص تمیم، وہ بھی عیسائی، اور ان دونوں کی کامیابی کا کیا راز تھا؟ اب جس طرح سے آج دیکھیے ٹی وی کو آپ کتنا بھی روکیں، ٹی وی ہر گھر میں موجود ہے۔ اس زمانے میں ٹی وی تو نہیں تھی، تو لوگوں کا شوق کیا تھا؟ جب فارغ ہو جاتے تھے تو جو بڑے اچھے قصے کہانیاں سنانے والے ہوتے تھے وہ قصے سناتے تھے، مجمع لگ جاتا تھا۔ یہ دونوں حضرات قصے خوانی میں، قصے اور کہانیاں بنانے میں دنیا کے ماہر ترین لوگ تھے، اور یہ قصے کہانیاں ایسے بیان کرتے تھے تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ قصہ بتا رہے ہیں یا حدیث بتا رہے ہیں۔ سلوات پڑھی محمد والے۔ لہذا ان دونوں کے ذریعے سے، تمیم کے ذریعے سے، کعب کے ذریعے سے کئی سو بے شمار ہزاروں مسائل، ہزاروں حدیثیں مسلمانوں کی کتابوں میں آ چکی ہیں اور آج بھی موجود ہیں۔ حتیٰ کہ شیعہ کتابوں میں، تفاسیر کی کتاب میں ان یہودی اور ایک کمبخت عیسائی، انہوں نے اس کا در فتنہ کیا۔ میں نے عرض کیا اگر ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا شروع کریں تو یقیناً اصلاح ہو سکتی ہے، مسلمانوں کے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ اور آج دشمن چاہتا ہے کہ مسلمان ضعیف رہیں، آپس میں اختلاف ہوں، تاکہ کبھی بیت المقدس آزاد نہ ہو، ہمیشہ مسلمان ذلیل رہیں، پست رہیں۔ جب اسرائیل چاہے ان کے کسی علاقے پر قبضہ کر لے، مگر ان میں ہمت نہ ہو کہ اپنے علاقے کو آزاد کرا سکیں۔ بتائیے شام میں جولان کی پہاڑیاں کتنے سال ہو گئے، کسی حکومت کو طاقت نہیں، ان مسلمانوں کو طاقت نہیں کہ اپنے علاقے چھڑا سکیں۔ مسلمان اس قدر ضعیف کر دیے گئے، ان میں طاقت نہیں کہ قبل اول کو چھڑا سکیں۔ حالانکہ دنیا میں مسلمان 1 ارب ہے اور یہودی 2 کروڑ ہے۔ آخر کیوں اس لیے ضعیف ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی آپس کے اختلافات ہیں۔ یہودی سرمایہ گزاری کر رہے ہیں، یہود و نصرانی پیسے خرچ کر رہے ہیں کہ ایسے مسائل پیدا کیے جائیں، ایسے اشتباہات، ایسے اختلافات، ایسی غلط باتیں جس سے مسلمانوں کے درمیان نفرت ابھی بوتا رہے اور اس سے درخت تعصب کے بڑھتے رہے اور کبھی مسلمان متحد نہ ہو۔ صلوات پڑھی محمد۔ اور غلط قسم کے پروپیگنڈا ایک فرقے کے خلاف کیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے فرقے ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں۔ مثلا یہی آپ دیکھیں کس قدر یہ جھوٹا پروپیگنڈا شیعہ نے حیدر کرار کے خلاف، محبان اہل بیت کے خلاف کیا جاتا ہے کہ شیعہ جو ہے یہ اصحاب کو نہیں مانتے، شیعہ اصحاب کرام کو نہیں مانتے۔ اب بتائیے کس قدر یہ جھوٹا عقیدہ، کس قدر یہ جھوٹا پروپیگنڈا، جو نبی کے سچے صحابیوں کو، جو نبی کے وفادار صحابیوں کو نہ مانے، ان کا احترام نہ کرے، وہ ہماری نظر میں مسلمان نہیں۔ یعنی نبی کے سچے وفادار صحابی، ان کے قدموں کی خاک ہم آنکھوں پہ رکھنے کے لیے تیار۔ کیا سلمان فارسی صحابی نہیں ہے؟ کیا حضرت ابوذر غفاری صحابی نہیں ہے؟ کیا ہمارے یاسر صحابی نہیں ہے؟ کون مسلمان ہے جو اصحاب کرام کا احترام نہ کرے؟ مگر یہ جھوٹا پروپیگنڈا دشمنان اسلام کے طرف سے ہے کہ شیعہ جو ہے یہ اصحاب کو نہیں مانتے۔ عزیزان گرامی نہیں، بات یہ نہیں ہے کہ شیعہ جو ہے اصحاب کو نہیں مانتے، شیعہ اصحاب کے غلاموں کے غلام ہے جنہوں نے اپنی جانوں کو پیغمبر اسلام پر فدا کر دیا۔ مگر شیعہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کے دربار میں سب مومن نہ تھے، کچھ منافق بھی تھے۔ اور یہ ہم نہیں کہتے، ہماری طرف سے نہیں، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر نبی کی دربار میں سب مومن ہوتے تو پروردگار سورہ منافقون کو کیوں نازل کرا؟ اگر سارے مومن تھے تو سورہ منافقون کیوں نازل ہوا؟ یعنی قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کا عقیدہ ہے کہ کچھ مومن تھے تو منافق بھی تھے۔ اگر سارے مومن ہوتے تو سورہ منافقون کبھی نازل نہ ہوتا۔ لہذا
ہم ایک بات کہتے ہیں اس کو غلط بیان کیا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں مومن تھے مگر اصحاب میں کچھ منافق بھی تھے. جو مومن ہیں ہم ان کے قدموں کی خاک اٹھا کر آنکھوں پہ رکھنے کے لیے تیار ہیں, مگر جو منافق ہیں ہم ان کا احترام نہیں کرتے. پھر قرآن مجید ہی کے مطابق ہمارا عقیدہ ہے, اور وہ عقیدہ کیا ہے کہ اصحاب, سارے اصحاب کا درجہ برابر نہیں, بلکہ بعض اصحاب انتہائی بلند درجے کے تھے. کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا اگر کسی کو عیسیٰ کا علم دیکھنا ہے, عیسیٰ کا علم دیکھنا ہے, عیسیٰ کی شجاعت دیکھنی ہے, عیسیٰ کا کردار دیکھنا ہے, عیسیٰ کی عبادت دیکھنی ہے تو میرے ابو ذر غفاری کو. ہم کہتے سارے اصحاب برابر نہ تھے. اب اس کو بھی غلط بیان کیا جاتا ہے اور کہتے دیکھو یہ شیعہ صاحب کو نہیں مانتے. ہم ایک بات کہتے ہیں ان کو دوسری بات سنائی دیتی ہے. بیچ میں یہ لوگ ہیں اسلام کے دشمن جو غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں. عزیزان گرامی نہیں, ہم اصحاب کو مانتے ہیں, ہم اصحاب کے غلام ہیں, مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سارے اصحاب برابر نہ تھے, درجات تھے. کچھ اتنے بلند درجے کے مالک تھے کہ پیغمبر نے کہا ان کا مقام انبیاء کے برابر, کچھ کا درجہ کم تھا. اور یہ بھی عقیدہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں بنایا. سورہ جمعہ, آج جمعے کا دن ہے, سورہ جمعہ جا کے کھولیے, آواز آ رہی ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اور کتاب کا نام بھی نوٹ کر لیں, تفسیر در منصور میں اس آیت کی تفسیر اہل سنت کی تفسیر ہے. چیزیں کتابیں اور بھی ہیں لیکن یہ مستند ترین تفسیر مانی جاتی ہے اہل سنت کی کہ اس آیت کی تفسیر ترجمہ کیا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً. اے میرے محبوب یہ تیرے صحابی ہیں جو تیرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, آپ انہیں نماز جمعہ پڑھاتے ہیں, اور وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً یا یہ تجارت دیکھتے ہیں کہ کوئی گروہ تجارت کا آیا ہے یا کوئی اور چیز دیکھتے ہیں تو کیا آپ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں مگر یہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے آپ کو نماز میں تنہا چھوڑ کر نماز توڑ کر چلے جاتے ہیں. نعرہ صلوات. اب یہ قرآن ہے بھائی, نماز پیچھے کافر تو نہیں پڑھتا نا, مسلمان تھے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اے میرے محبوب آپ جب نماز جمعہ پڑھاتے ہیں یہ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں, ادھر سے آواز آ گئی کسی تاجر کی, یہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں, نماز چھوڑ کے جا کے تجارت میں مشغول ہو جاتے ہیں. اب یہی تفسیر در منصور والا کہتا ہے کہ ایسا ہوا ایک گروہ آیا تاجروں کا, اللہ کے رسول نماز جمعہ پڑھا رہے تھے اور جب اس تجارت کا نفع اور اس تجارت کا مال دیکھا تو بہت سارے نماز پیچھے پڑھنے والے نبی کو چھوڑ کر چلے گئے مگر تھوڑے سے رہ گئے. اب آپ دیکھیے آپس میں برابر نہیں ہے. کچھ ایسے تھے کہ تجارت کی وجہ سے نماز توڑ دیتے تھے, پیغمبر کو تنہا چھوڑ دیتے تھے. اب ہم کیسے کہیں کہ سب برابر ہیں, پھر تو عقیدہ قرآن مجید کے خلاف ہو جائے گا. اور آگے بڑھیے, سورہ نساء کی 65ویں آیت, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. ترجمہ کیا, پروردگار نے قسم, تیرے رب کی قسم, یہ تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کے ہر فیصلے کو تسلیم نہ کر لیں. اب یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی؟ یہ بھی صحابی ہے, یہ بھی مسلمان ہے, اور کتابوں کے حوالے بخاری شریف میں, تفسیر در منصور میں, تفسیر ابن کثیر میں, ان بہت ساری اور کتابوں میں یہ تفسیر موجود ہے اس آیت کی کب نازل ہوئی. حاطب ایک مسلمان کا صحابی تھا, اس کا جھگڑا ہو گیا زبیر سے کسی مسئلے پر. اللہ کے رسول کے پاس آئے فیصلہ کرانے. جب فیصلے کے لیے آئے تو اللہ کے رسول نے فیصلہ حاطب کے خلاف دیا. تو جب حاطب
جو صحابی تھا، مسلمان تھا، پیغمبر اسلام نے اس کے خلاف فیصلہ دیا. تو اب یہ ساری سنیوں کی کتاب ہے، تفسیر در منصور بھی، تفسیر ابن کثیر بھی، بخاری شریف بھی، ان سب میں موجود ہے. جب پیغمبر اسلام نے اس صحابی حاطب کے خلاف فیصلہ دیا تو اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے عدل نہیں کی. اب یہ بھی صحابی ہے، یہ بھی مسلمان ہے، کیونکہ زبیر آپ کے پھوپھی کا لڑکا ہے، پھوپھی زاد ہے بھائی، لہذا آپ اس کی طرفداری کر رہے ہیں. جب پیغمبر پر اس صحابی نے الزام لگائے کہ آپ نے انصاف نہیں کیا، آپ نے عدل نہیں کیا، تو پروردگار نے اس آیت کو نازل کیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. تیرے رب کی قسم تب تک کوئی مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ آپ کے ہر فیصلے کو تسلیم نہ کرے. اب آپ دیکھیے ہم کیسے کہیں کہ سارے اصحاب برابر ہیں؟ نہیں نہیں، کچھ تو اصحابی ایسے ہیں کہ ان کا مقام انبیاء کے برابر ہے. کچھ اصحابی ایسے ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے نبی کو نماز میں تنہا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور کچھ صحابی ایسے ہیں کہ جب نبی فیصلہ کرتا ہے تو نبی سے کہتے ہیں آپ نے فیصلہ غلط کیا ہے. صلوات پڑھی محمد والی. یہ پروپیگنڈا ہے، پوری بات نہیں سنائی دیتی، پوری بات ان تک نہیں پہنچتی. وہ کہتے ہیں صحابہ کو نہیں مانتے. نہیں، جو نبی کے سچے صحابی ہیں جنہوں نے جان اور مال قربان کر دیا، ہم ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں، کیونکہ ان کا مقام انبیاء کے برابر ہے، ان کا مقام اولیاء کے برابر ہے. لہذا عزیزان گرامی، اگر انسان اپنی غلطی کو تسلیم کر لے تو اپنے عقیدے کی اصلاح کر سکتا ہے کہ یہ قرآن کا عقیدہ ہے. ہم کوئی بھی عقیدہ بنا لیں، اگر قرآن کے خلاف ہے تو ہمارا عقیدہ باطل ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ کچھ صحابہ وہ ہیں جو نبی کو تنہا نماز میں چھوڑ جاتے ہیں، اور کچھ صحابہ وہ ہیں مانند حاطب جو پیغمبر کو کہتے ہیں کہ آپ نے عدل نہیں کیا، آپ نے صحیح فیصلہ نہیں کیا. اور قرآن کہہ رہا ہے کچھ اس سے بھی بدتر ہے جنہیں صاف پروردگار نے کہا کہ وہ منافق ہے. ظاہر لباس انہوں نے صحابیوں کا پہن رکھا ہے مگر اندر ان کے نفاق موجود ہے. صلوات پڑھی محمد والا. لہذا اگر انسان اپنی ذات کی محبت کو ختم کر لے اور اس شیطانیت کو ختم کرے کہ جو شیطان نے نعرہ بلند کیا تھا کہ قال رب بما اغویتنی، کہ پروردگار تو نے مجھے گمراہ کیا، اگر غلطی تسلیم کر لے تو اس کے عقیدے کی بھی اصلاح ہو جائے گی، اعمال کی بھی اصلاح ہو جائے گی. اور گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ اس زمانے میں غیبت خبرا میں کیا کوئی امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں پہنچ سکتا ہے؟ کیا مولا کی زیارت کوئی کر سکتا ہے؟ تو آپ نے دلائل سے سنا، قرآن سے سنا، احادیث سے سنا کہ ہاں مل سکتا ہے، ناممکن نہیں ہے. شرط ہے خود کو پاک، شرط ہے کہ حرام کی جدا سے بچے، اور یہ بھی نہیں کہ عالم ہو، مجتہد ہو. کل آپ نے سنا کہ عام دکاندار نے بھی اپنے مولا سے ملاقات کی، اور کہیں خواتین مایوس نہ ہو جائیں کہ ملاقات کرنے والوں میں سے اکثر صرف مرد ہیں. ایسی بات نہیں، خواتین نے بھی اپنے مولا کی زیارت کی. بہت سارے واقعات، خواتین اور مرد میں کوئی فرق نہیں. اگر خاتون اپنے نفس کو پاک کر لے تو وہ اپنے مولا کی زیارت کر سکتی ہے. مازندران کی رہنے والی ایک مومنہ کا واقعہ کہ قبرستان میں گئی اور بہت گریہ کیا. جب بہت گریے میں مشغول تھی تو اچانک دیکھا کہ ایک نور ہے، اس کی شعاعیں آسمان سے زمین پر یا زمین سے آسمان کی طرف جا رہے ہیں. یہ اکیلی تھی قبرستان، حیران ہوئی کہ یہ نور کیا ہے. اب اس نور کی جگہ پر جب پہنچی تو دیکھا کہ ایک شخص عربی لباس میں نماز رکھا. تو اس نے سوچا کہ بھلا کس کے وجود سے نور نکل سکتا ہے. تو میں نے نور دیکھا کہ آسمان کی طرف جا رہا تھا، یقیناً یہ امام زمانہ ہوں گے. صلوات پر محمد. لہذا اس خاتون نے نام پوچھا
نماز جب انہوں نے تمام کی، اے بزرگوار آپ کا نام؟ تو امام نے کہا تجھے نام سے کیا کہا آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ فرمایا میں حضرت خضر کی زیارت کے لیے آیا۔ فرمایا خضر تو زندہ ہے، خضر کے بارے میں تو ہم نے سنا ہے وہ زندہ ہے۔ فرمایا یہ خضر دوسرا ہے، یہ جو قبر دیکھ رہی ہو یہ امام زادوں میں سے ایک امام زادہ ہے جس کا نام خضر ہے، اور میں اس کی زیارت کے لیے آیا۔ اب اس کے بعد اس مومنہ کو اور یقین ہوا کہ ہم یہاں رہتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ قبر کس کی ہے۔ یہ شخص بتا رہے ہیں کہ ان کا نام خضر ہے اور یہ امام زادہ ہے۔ کہ اس کے بعد یہ سید و بزرگوار اٹھتے ہیں تو میں پیچھے پیچھے چلتی ہوں اور کہتی ہوں کہ اے آقا، اے مولا، میرے لیے دعا کریں کہ خدا مجھے 5 بیٹے عطا کرے، 4 بیٹے 1 بیٹی، تاکہ میں ان کے اوپر 5 تنے پاک کے نام رکھوں۔ ایک مرتبہ حضرت نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں نے کہا، جب حضرت جوتیاں پہننے لگے تو میں نے کہا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے قدموں کو چوم گا۔ سبحان اللہ، یہ مومنہ اس قدر کا کمال تھی کہ یہاں تک کہ مولا کی قدم بوسی کی۔ اس کے بعد دوسرے امام زادے کی مدد تھی، فرمایا اس کے دروازہ ایک ہی تھا، اب حضرت اس کے اندر داخل ہو گئے، مگر نہ جانے میرے دل میں ایسا خوف پیدا ہوا کہ میں اندر نہ جا سکی۔ میں دروازے پر کھڑی رہی، میں نے کہا حضرت نکلیں گے تو میں پھر حضرت کے دستبوسی کروں گی، لیکن بہت دیر گزر گئی اور میں بھی ہمت نہیں کر رہی تھی کہ اندر داخل ہو جاؤں۔ اتنے میں ایک اور خاتون زیارت کے لیے آئی، ہم نے کہا چلیے مل کے اندر دیکھتے ہیں، کیونکہ اندر ایک بڑی شخصیت موجود ہے۔ جب ہم اندر پہنچے تو دروازہ ایک تھا مگر کہیں بھی حضرت ہمیں نظر نہ آئے۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ تو ایسا نہیں کہ صرف مرد حضرات زیارت کر سکتے ہیں، خواتین بھی امام کی خدمت میں پہنچی ہیں، اور ہر علاقے کے افراد، مثلا یہ واقعات اکثر کتابوں میں ایران اور عراق کے ہیں، تو یہ نہ سمجھیے کہ چلیے بھائی ہم کو پاکستان میں ہے، آیا ہمیں بھی زیارت نصیب ہوگی یا نہیں؟ نہیں، بہت سارے افراد جن کا تعلق ہندوستان سے ہے، کشمیر سے ہے، دیگر علاقوں سے ہے، وہ بھی امام کی خدمت میں پہنچے۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ آیت اللہ علی اکبر نہاوندی نے سید محمد ہندی کا واقعہ لکھا کہ سید محمد ہندی کہتے ہیں کہ شب قدر اور شب قدر کے اعمال میں ہے کہ اگر پتہ چلے کوئی چاہے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ آج شب قدر ہے یا نہیں، تو سورہ دخان کو 100 مرتبہ پڑھے، یہ تعداد اس سے زیادہ تو اس نیت سے میں حرم مولا علی میں گیا، بہت رش تھا، میں نے قرآن کھولا اور سورہ دخان کو پڑھنے لگا تاکہ 100 مرتبہ پڑھا، شب قدر ہے۔ تو اتنے میں ایک نورانی شخصیت آ کر میرے ساتھ بیٹھی، لیکن جیسے میں نے ان کے چہرے پر نظر ڈالی تو وہ مجھے عام چہرہ نظر نہیں آیا۔ ایسا نورانی چہرہ، ایسی شخصیت میں نے زندگی میں دیکھی نہ تھی، اور اب میں نے سوچا کہ ان سے شک ہوا مجھے کہ کہیں یہ امام زمانہ تو نہیں، کیونکہ ایسی نورانیت بھلا کس کے پاس ہو سکتی ہے؟ ایسے کسی انسان کو میں نے نہیں دیکھا۔ تو میں نے چاہا کہ اپنی جگہ سے اٹھوں اور ان حضرت سے جا کے پوچھوں کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں رہتے ہیں۔ جیسے میں نے یہ خیال دل میں لایا کہ قبلہ سے پوچھوں، مولا سے پوچھوں آپ کا نام کیا، ایک مرتبہ دل میں ایسا درد آیا کہ گویا جان نکل رہی ہے، گویا ابھی موت آ رہی ہے۔ جیسے یہ خیال کیا میں نے فوراً اپنے خیال کو بدلا کہ اچھا میں ان سے نہیں پوچھتا کہ آپ کون، پھر دل کا درد ختم ہو گیا۔ اب پھر انہیں دیکھ رہا ہوں، پھر قرآن پڑھ رہا ہوں، پھر دیکھ رہا ہوں، پھر قرآن پڑھ رہا ہوں، پھر دل میں طرف پیدا ہوئی کہ کہیں یہ میرے مولا آقا نہ ہو،
تصدیق کر لوں، پوچھ لوں کہ مولا آپ کا نام کیا ہے۔ جیسے یہ تصور کیا پھر دل میں ایسا درد پیدا ہوا کہ گویا جان نکلنے لگی۔ پھر میں ڈرا، میں نے کہا کہ میں نہیں پوچھتا، مجھے راحت مل جائے۔ پھر دل کا درد ختم ہو گیا۔ یعنی عجیب کشمکش میں مبتلا تھا کہ بات کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ جب سوچتا تھا کہ حضرت سے پوچھوں کہ آپ کا نام کیا ہے تو دل میں ایسا درد ہو جاتا تھا کہ ہمت نہیں ہوتی تھی۔ پھر تیسری مرتبہ میں نے پکا ارادہ کیا کہ نہیں، قبلہ سے پوچھوں گا کہ آپ کون ہیں، کہاں رہتے ہیں، آپ کا نام کیا ہے۔ جیسے تیسری مرتبہ ارادہ کیا اسی طرح شدید درد ہوا اور میں نے ارادہ ترک کر دیا کہ مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں اٹھ کے پوچھوں، بولنے کی طاقت نہیں ہے۔ پھر میں نے ارادہ ترک کر لیا، مگر زیارت مسلسل کر رہا تھا۔ تو اچانک کسی مسئلے کی وجہ سے میں تھوڑا سا آگے بڑھا، کیونکہ رش تھی اور بہت سارے لوگ تھے۔ تھوڑا سا آگے بڑھا تسبیح اٹھانے یا کسی کام کے لیے، بس پھر پلٹا۔ ایک لمحہ گزرا نہیں تھا کہ ایک مرتبہ ایک لمحے کے لیے آگے بڑھا اور پھر پلٹ کر جب اپنی جگہ پر آیا تو حضرت مجھے نظر نہ آئے۔ شرمات پڑی محمد والے۔ تو اب آپ نے دیکھا زیارت کے لیے مختلف حالات ہیں۔ اب جس قدر جس کے نفس کے اندر طہارت ہے، امام نے اس طرح سے اپنی زیارت کرائی ہے۔ کہیں تو قدم بوسی دی ہے، کہیں تو سینے سے بھی لگایا ہے، کہیں تو اپنا نام بھی بتایا ہے اور کہیں نام نہیں بتایا بلکہ اشارے سے بتایا ہے۔ سرمت پڑی محمد والے۔ لہذا عزیزان گرامی، اس زمانے میں امام کی معرفت ہم پر واجب ہے۔ صحیح کریں، کوشش کریں، دعا کریں۔ اسی لیے فرمایا زیادہ سے زیادہ میرے ظہور کے لیے دعا کریں۔ اور آج واقعاً دعا کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، زیادہ سے زیادہ امام کے لیے دعا کریں، امام کے ظہور کے لیے دعا کریں۔ خصوصاً فجر کے بعد دعائے ندبہ کی کس قدر تاکید ہے کہ امام زمانہ نے خود فرمائی ہے کہ جمعے کے دن نماز فجر کے بعد مل کے مومنین جمع ہو جاؤ، میرے لیے دعائیں ندبہ پڑھا کرو۔ اور واقعی اس چیز کی ہمارے ممالک میں بہت کمی ہے، پاکستان ہو یا ہندوستان ہو، لیکن آپ نے دیکھا ایران میں آپ کو ہر مسجد میں یہ منظر نظر آئے گا اور ہزاروں کی تعداد میں، خصوصاً مشہد مقدس میں نے عرض کیا کہ مہدیہ ہے خیابان امام پر۔ اگر آپ کو خدا زیارت نصیب کرے انشاءاللہ تو وہاں جائیے تو 8-10 ہزار لوگوں کا مجمع ہوتا ہے۔ 8-10 ہزار لوگ فجر کے بعد آتے ہیں اور 2-3 گھنٹے دعا ہوتی ہے اور پڑھنے والوں کی تعداد بھی 3-4۔ اور واقعی میں ایک عجیب منظر ہے، ایسی دعا ہم نے کہیں نہیں دیکھی۔ حالانکہ دعائے ندبہ حرم میں بھی ہوتی ہے، حرم معصومہ میں بھی ہوتی ہے، اور وہاں لوگ کہتے ہیں اور محسوس بھی ہوتا ہے کہ واقعی اس دعا کے مجمع میں گویا امام زمانہ بھی آئے ہوئے ہیں۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ اور یہ 8-10 ہزار افراد کو ناشتہ بھی دیا جاتا ہے، ماشاءاللہ ناشتے کا بھی مسلسل سلسلہ جاری ہوتا ہے، دعا پڑھی جاتی ہے، کیا گریہ ہوتا ہے، کیا روحانی منظر ہوتا ہے۔ تو ضرورت ہے اگر ہم نے واقعی امام کو بلا دیا ہے، ہم یہاں تک کہ جمعے کے ایک ہفتے میں ایک دن بھی اپنے امام کو یاد نہیں کرتے، یا جمعے کے دن قوم کے اندر بڑے بڑے آیت اللہ، جس حضرت آیت اللہ العظمیٰ غائب بہجت ہے ان کے گھر میں مجلس ہوتی ہے، یا دیگر علماء کے گھروں میں مجالس ہوتی ہے، اور جمعے کے دن جو مجلس ہوتی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ ذکر امام زمانہ کا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ کیونکہ جمعے کا دن زیارت امام زمانہ کا دن ہے۔ امیدوار رہے انسان کہ جمعے کے دن شاید پروردگار مجھے زیارت فرزند زہرا نصیب کرے۔ اسی لیے حکم ہے کہ صلوات اس طرح سے زیادہ پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، کہ پروردگار مجھے میرے مولا کی زیارت نصیب کر، جلد میرے مولا و آقا کا ظہور فرما۔ بس عزیزان گرامی، رکاوٹ فقط ہمارے گناہ ہے۔ ان گناہوں سے انسان اگر ایک مرتبہ آزاد ہو جائے، نجات حاصل کر لے، تو امام ہم سے دور نہیں ہے، مگر یہ گناہوں کے حجاب ہیں جن کی وجہ سے ہم نابین ہو چکے ہیں۔ ان گناہوں سے انسان
ایک مرتبہ آزاد ہو جائے، اور گناہوں سے کیسے آزاد ہوگا؟ توبہ کے ذریعے سے۔ توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا۔ اپنے جس گناہ پر آنسو ہم بہاتے ہیں، پروردگار کی طرف سے آواز آ رہی ہے کہ میں اس گناہ کے اثرات کو مٹا دیتا ہوں۔ اس طرح سے مٹاتا ہے کہ سبحان اللہ، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جب ہم ایک آنسو بہاتے ہیں گناہ پر، پروردگار اس کے بدلے میں کتنا انعام بلکہ کتنی رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم پشیمان ہوئے ایک گناہ پہ آنسو بہائے، اب خدا زمین کو حکم دیتا، ان دو فرشتوں کو حکم دیتا، اس بندے نے جو گناہ کیے تھے، جس گناہوں پہ رو رہا ہے، ان گناہوں کو مٹا دو۔ پھر قبر و برزخ میں اس گناہ کے جو اثرات پہنچتے ہیں، پروردگار وہاں ان اثرات کو مٹا دیتا ہے، کیونکہ گناہ کے اثرات بر و بحر و آخرت، قرآن نے کہا ظہر الفساد البر والبحر، اے انسان تو گناہ کرتا ہے چپ کے ایک کمرے میں، سمجھتا ہے اس کا اثر محدود ہے، مگر نہیں، تیرے گناہوں کا اثر سمندروں پہ پڑتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ گناہ کے اثرات کیا ہیں۔ کل مختصر گناہوں کے اثرات کو آپ نے دعائے کمیل کے ذریعے سے سنا کہ گناہوں کی وجہ سے عمر کم ہو جاتی ہے، رزق میں کمی آ جاتی ہے، بلائیں نازل ہوتی ہیں، عذاب نازل ہوتا ہے، انسان نا امید ہو جاتا ہے، نہیں معلوم کتنے خبیث اثرات ہیں۔ تبھی مولا نے فرمایا گناہ کی لذت تو ختم ہو جاتی ہے، مگر گناہ کے عذاب اور اثرات باقی رہ جاتے ہیں۔ لہذا ان تمام اثرات کو پروردگار آپ کے ایک آنسو کے بدلے میں مٹا دیتا، اور صرف یہ نہیں کہ مٹا دیتا بلکہ فرماتا ان اللہ یحب التوابین، اے رونے والے، اب میں نے تجھے اپنا محبوب بنا دیا، دیکھ میں نے تیرے گناہ بخش دیے، میں نے تجھے اپنا محبوب بھی بنا لیا، پھر گناہ کی نجاست میں غرق نہ ہونا، پھر گناہوں سے اپنے دل اور نفس کو ناپاک نہ کرنا۔ عزیزان گرامی، اس محرم میں کس قدر ہم گریہ کرتے ہیں، کس قدر گناہوں سے آزاد ہو جاتے ہیں، مگر دعا یہ کریں کہ باقی 11 مہینے بھی اس توبہ پر قائم رہیں۔ یہ نہیں کہ جتنی محنت ہم نے کی، جس قدر گریہ کیا، جس قدر آہوزاری کی، پھر محرم کے بعد پھر گناہوں میں مبتلا ہو جائے۔ نہیں، یہ سرمایہ ہے آخرت کا، یہ گریہ، یہ توبہ، یہ آہوزاری قبر و قیامت کا سرمایہ ہے، لہذا اسے قبر و قیامت تک ساتھ لے جائیں۔ آئیے فریاد کریں کہ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ یہ جو توبہ ہم کر رہے ہیں، گناہوں سے آہوزاری جو کر رہے ہیں، اس توبہ کو ہمیں توڑنے کی طاقت نہ دے، تاکہ اس توبہ پر ہم قائم رہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا تجھے واسطہ اس شہید کا جس کے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلی گئیں،
میرے اللہ تجھے واسطہ اس یتیم شہید کا جس کے بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف نکل گئی، یعنی کس کا واسطہ ہے خدا تجھے قاسم کی پامال لاش کا واسطہ آج ہمارے گناہ بخش دے، سب مل کے کہیے یا غفارو یا غفارو یا غفار یا غفارو دو روایت میں دو لوگوں کے دو طرح کے لوگوں کی دعائیں جلد قبول ہو جاتی ہیں، سنیں گے کس کی؟ ایک وہ نوجوان جن کی ابھی داڑھی نہیں نکلی اور کوئی گناہ نہیں کیا، اللہ کا شکر ہے اس نوجوان اس مجمع میں بہت زیادہ ہے، اور سنیں گے دوسرا کن کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے؟ ہاں، دوسرے وہ بزرگ جن کے سر کے بال سفید ہیں اور داڑھی کے بال سفید ہیں۔ عزیزوں، چلیے وہ بچے جنہوں نے گناہ نہیں کیے خدا ان کی وجہ سے دعا قبول کرتا ہے، مگر ہم جیسے گناہگار جنہوں نے گناہ بھی کیے ہیں مگر فقط داڑھی کے بال سفید ہیں، فقط سر کے بال سفید ہیں، خدا ان کی دعا بھی قبول کرتا ہے۔ سنیں کیوں؟ خدا فرماتا ہے اے پیر مرد جس کے سر کے بال سفید ہیں، جب تو گناہ کرتا ہے میں چاہتا ہوں تجھ پہ عذاب نازل کروں۔ اے پیر مرد جس کے سر کے بال سفید ہیں، جب تو گناہ کرتا ہے خدا فرماتا میں چاہتا ہوں تجھ پہ عذاب نازل کروں، مگر جب تیرے داڑھی کے سفید بالوں کو دیکھتا ہوں، جب تیرے سر کے سفید بالوں کو دیکھتا ہوں، مجھے حیا آتی ہے، میں کیسے تجھ پہ عذاب نازل کروں؟ تیرے تو داڑھی کے بال بھی سفید ہیں، تیرے تو سر کے بال بھی سفید ہیں، مگر اب خدا شکوہ کرتا ہے، اب خدا فرماتا ہے اے پیر مرد میں تجھ سے حیا کرتا ہوں، مگر تو مجھ سے حیا کیوں نہیں کرتا؟ تو میری دربار میں گناہ کیوں کرتا ہے؟ سب مل کے کہیے یا غفار یا غفار اے خدا تو دیکھ رہا ہے آج کس قدر یہ مومنین گریے میں مشغول ہے،
او میرے اللہ یقیناً تیرے فرشتے ان کے رونے کی آواز کو محفوظ کر رہے ہیں، یقیناً تیرے فرشتے ان کے آنسوؤں کو محفوظ کر رہے ہیں۔ میرے اللہ جب مجھے قبر میں دفنا کے سارے لوگ چلے جائیں، اپنے فرشتوں سے کہنا میرے گریے کی آواز مجھے قبر میں سنا دے، میں نے تیری بارگاہ میں گریہ کیا تھا، میں نے تیری بارگاہ میں توبہ کی تھی، تاکہ فرشتے عذاب بھی وہ میری آواز سن لے۔ میں تیرا متکبر بندہ نہیں تھا، میں زندگی میں تیری دربار میں رونے والا تھا۔ سب مل کے کہیے یا غفارو، یا غفار، تو میرے اللہ آج میرے گناہوں کو نہ دے، جس یتیم شہید کا میں نے تجھے واسطہ دیا ہے، قاسم کے صدقے آج ہم سب کے گناہ مٹا دے۔ عزیزو قاسم جب میدان میں گئے اتنے چھوٹے تھے، خود سے گھوڑے پر نہیں بیٹھ سکے تھے، حسین نے اٹھا کے گھوڑے پہ بچھایا تھا۔ قاسم میدان میں جنگ کر رہے ہیں، حسین ریت کے ٹیلے پر بیٹھ گئے، حسین کی نظر قاسم کے اوپر ہے، ادھر خیمے کے در پہ زینب کھڑی ہے، زینب کی نظر حسین کے چہرے پہ ہے، اور قاسم کی ماں مصلی عبادت پہ ہے، قاسم کی ماں کی نظر زینب کے چہرے پہ ہے۔ یہ نظروں کا تار بندھا ہوا ہے، ادھر کسی ظالم نے قاسم کو برباد کیا، ادھر قاسم گھوڑے سے گرے، حسین ریت کے ٹیلے سے گرے، زینب خیمے کے در سے گری، قاسم کی ماں سجدے میں گری۔ میرے اللہ تیرا شکر ہے، میری کمائی تو نے قبول کی۔ غدروں قاسم شہید ہو گئے، حسین لاش اٹھانے کے لیے آگے بڑھے، مگر ہائے دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف چلے گئے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف چلے گئے، قاسم کی لاش پامال ہو گئی۔ یہ حسین کا جگر تھا، ابا کو بچھایا، یا علی مدد کہہ کے کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائیں، یا علی مدد کہہ کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم حسین نے لاش کے ٹکڑے کیسے جمع کیے۔ سزادار لاش کے ٹکڑے ابا میں ڈالے، گچڑی باندھی پیٹھ پہ رکھی، حسین خیمے کے اندر داخل نہیں ہوئے، وہیں سے آواز دی، اما فی اللہ ذرا زینب کو بلانا۔ جناب زینب آ گئی، حسین نے فرمایا بہن زینب قاسم کی لاش لایا ہوں، مگر ماں کو نہ
چہرہ دکھانا. زینب نے فرمایا حسین، زینب نے فرمایا حسین تیرے ہاتھ تو خالی ہے، لاش کہاں ہے؟ حسین نے فرمایا یہ جو گٹھڑی میرے پیٹ پہ دیکھ رہی ہو اسی میں کاظم کی لاش کے ٹکڑے ہیں. سب مل کے کہیے یا حسین یا حسین یا حسین. پروردگار اس مظلوم کا تجھے راست کر، ہمارے سارے گناہ بخش دے، ہمارے والدین کے گناہ بخش دے.